یہ ایک تہمت بنتی جا رہی ہے، بلکہ اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تو بابیں ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے۔ اور جب ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ماضی کی روایت کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بابوں کی اپنی دنیا تھی اور یہ بابیں ہیں اور ہم تو صرف کتابی ہو کے رہنا ہے، تو ان میں سے کیا کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، بابوں کا یا کتابوں کا؟ یہ کتابیں کیا آسمان سے براہ راست نازل ہوتی ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے لکھا ہے نا، تو آپ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو قرآن دیا گیا، وہ انسان ہی تھے نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کو قرآن مجید دیا گیا، وہ اس قرآن مجید کو پاتے ہی نہ، وہ اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیتے، وہ اس کو آگے منتقل ہی نہ کرتے، تو آج آپ کے پاس یہ پہنچ جاتا۔ ہمیں تو ان کے سامنے اپنے تسلیم کا سر ہر وقت جھکائے رکھنا چاہیے کہ اس جماعت نے، اس خیر امت نے اللہ کے آخری پیغمبر سے یہ چیز پائی اور اس کے بعد اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کر دی۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ اس کی روشنی میں ہر بزرگ کی بات کی تنقید کریں، ہر بزرگ کی بات کے اندر اتر کر دیکھیں اس میں کیا صحیح ہے کیا سقیم ہے، لیکن یہ کہ ہم ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیں اور پھر یہ کہ اس طرح کے آدمی بن کر رہ جائیں کہ جس طرح سے ایک غلاظت کی مکھی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا کس جگہ پر غلاظت ہے، مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے۔ تو انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے، اس میں بہت پھول ہیں، ہماری روایت میں گل و گلزار ہیں، لالا زار ہیں۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی تھے، اچھے عالم تھے، کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا، اور ان کی بڑی خدمات ہیں پڑھے لکھے طبقے کو دین سمجھانے کی۔ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عالم گزرے ہیں، جن کے پھر پیروکار بنے وہ امین حسن اصلاحی صاحب، اور اصلاحی صاحب کے پیروکار ہیں آج کل کے وہ غامدی صاحب، اور وہ بالکل ہی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ علی بھائی، جس طرح آپ نے بھی ریسنٹلی کہا ہے کہ غامدی صاحب کو میں نے متعارف کروایا، میری وجہ سے ان کے زیادہ ویوز بنے، تو یہ نہیں اس طرح نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ ہمارے بارے میں جتنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کو پہلے آپ یہ دیکھا کریں کہ میں نے وہ بات ایبسولوٹلی کی ہے یا ریبٹل کیا ہے کسی کو، تو اسی سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ریبٹل کیا تھا، ایبسولوٹلی تو میں نے بات ہی نہیں کی۔ ریبٹل کس چیز کا؟ کہ جب غامدی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے داماد بھی ہیں حسن الیاس بھائی، انہوں نے، حالانکہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس دعوت سے واقف ہیں، انہوں نے غامدی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آج کل کچھ لوگ اس طرح ہیں جو کہہ رہے ہیں کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور وہ بابوں کی خدمات سے صرف نظر کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، کیا ان کی کوئی خدمات نہیں تھیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم کتابوں کو مانتے ہیں، بابوں کو نہیں مانتے۔ اب یہ ادھورا سوال تھا، پورا سوال تو ہونا چاہیے تھا کن بابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتا، تو ایک مسلمان جب یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اسے پوچھا جائے گا بھی کیا کہنا چاہ رہے ہو، تو وہ بتائے گا کہ میں ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں انہیں اللہ کا بندہ مانتا ہوں۔ تو آپ کے دل کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی، واقعی یار بات صحیح کی ہے، اس اعتبار سے تو ہم بھی نہیں مانتے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے۔ مانتے کیا ہیں؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے اور اللہ کے قرب کے انسان۔ نہیں مانتے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو ہم نہیں مانتے اس اعتبار سے۔ ہم اماموں کو مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے۔ کیا مانتے ہیں؟ کہ دین کے لیے انہوں نے بہت زیادہ خدمات کی۔ کیا نہیں مانتے؟ کہ جو شخص ان کو رسول اللہ کے مقابلے میں کلیم کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم کہیں گے کہ نہیں بھئی آپ نے اب ریڈ لائن کراس کر دی ہے، یہ ہم ان کے بارے میں نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ سٹیٹمنٹ دیکھنی چاہیے۔ تو حسن الیاس بھائی نے جب ان سے سوال کیا یہ والا، اور ظاہر ہے اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نے جنرل کیا ہے، تو ہمارے علاوہ کون یہ بات کر رہا ہے؟ یا میں کر رہا ہوں یا مصباحی صاحب کر رہے ہیں کہ کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ تو وہ جب یہ کر رہے ہیں وہ تو حق میں کر رہے ہیں، خلاف تو میں ہی بول رہا ہوں نا دنیا میں۔ تو اس کے جواب میں غامدی صاحب فرمانے لگے کہ جی کتابیں کیا آسمانوں سے نازل ہو گئی تھی؟ حدیث کی کتابیں بھی تو اماموں نے لکھی ہیں، اگر بخاری اور مسلم کو نہیں مانیں گے آپ تو ان کی کتابیں آپ کیسے مانیں گے؟ تو میرے کسی ایک کلپ میں بھی، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہے نا اگر کسی کی، اب یہ نہ پھر تکبر کہہ لیجیے گا، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں مجھے پکڑنا آسان ہے،
جو بندہ زیادہ بولتا ہے نا زیادہ ٹھوکر کھاتا ہے. تو مجھے پکڑنا تو بڑا آسان ہے. ٹائم قیامت تک ہے. کوئی ایک ویڈیو لے کے جس میں میں نے امام بخاری اور امام مسلم کو بابا بنا کے پیش کیا ہو کنڈیم کرنے کے لیے. میری تو ایک ویڈیو کئی سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی. وہ جب پوچھا کہ آپ کس کے ایجنٹ ہیں تو میں نے کہا میں بخاری مسلم کا ایجنٹ ہوں. یہودوں نے سارا کا نہیں ہوں, بخاری مسلم کا ہوں, قرآن کا ایجنٹ ہوں, کہ میں اس کا مقدمہ پیش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں بخاری مسلم کو آسمان سے تو نہیں نازل ہوئی, اماموں نے لکھی ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں اماموں کو نہیں مانتا کتابوں کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کس گراؤنڈ پہ کھڑا ہے. اب یہ جواب کیا مجھے بتائیں مناسب تھا ایک اس شخص کے بارے میں جو دین کی خدمت کر رہا ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ, اور اس کو آپ بڑا قریب سے جانتے بھی ہیں, پھر بھی آپ اس کے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہیں. میں نے کب ان بابوں کا انکار کیا؟ ہم نے ہمیشہ ایک جملہ بولا, میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور جو کتابوں کے غدار ہیں میں ان بابوں کو نہیں مانتا. اچھا, پھر میں اپنے حق میں وہ بابے جب پیش کرتا ہوں نا کہ کون سے بابے ہیں میں جن کو مانتا ہوں صحابہ اور اہل بیت اور تابعین کے بعد, تو میں انہی اماموں کا ذکر کرتا ہوں جن کی کتابیں میں نے اپنی ٹیبل کے اوپر سجائی ہوئی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بخاری مسلم کو سجاؤں اور میں کہوں کہ میں امام بخاری امام مسلم کو نہیں مانتا؟ کتنی نان سینس بات ہے. لے جائیں ہمارا مقدمہ گورے کی عدالت میں, حامدی صاحب بھی قائل ہے نا کہ جی گورے بڑے انصاف کے ساتھ کرتے ہیں, لے جائیں ان کے سامنے. اور جن بابوں کو میں کنڈیم کر رہا ہوں ان بابوں کو تو حامدی صاحب خود بھی نہیں مانتے. صوفیاء تصوف کے لوگ بڑا سختی کے ساتھ ان کا رد کرتے ہیں. تو یہ کوئی اور لقمہ جب میرے منہ میں ڈالا گیا تو اس کو میں نے ریبٹل کیا تھا, اور اس کو کرتے کرتے میں نے کہا کہ یہ آپ نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے, اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہ واحد پلیٹ فارم ہے, ایک ریلیجس پلیٹ فارم جو غامدی صاحب کو سنتا ہے. باقی جو میں نے چیلنج دیا ہے کہ بتائیں دنیا میں کون سا مکتب فکر ہے جو غامدی صاحب کو اون کرتا ہو. اہل حدیث تو ان کے اسلام کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں. اور اہل حدیث جب کسی کو منکرین حدیث کہہ دیں سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کو اسلام سے نکال دیا. بریلوی دیوبندی جتنا ادب کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, وہ تو کہتے ہیں اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے. شیعہ کا ان سے اعتراض ہے کہ تو ناسمی ہے. مجھے اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک مذہبی پلیٹ فارم بتائیں جو غامدی صاحب کی تعریف کرتا ہو سوائے ہمارے. اس کانٹیکسٹ میں نے کہا تھا ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو سنتے ہیں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب سے میں نے انہیں انٹروڈیوس کروایا ہے ان کی ویورشپ بہت زیادہ بڑی ہے. یہ میں نے ان پہ کوئی احسان نہیں جتایا تھا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو آپ کا تعارف اس انداز میں کروا رہے ہیں, اختلاف رائے کے باوجود آپ کی عزت کرتے ہیں, اور آپ نے ٹوٹل ڈینائل شروع کر دیا. اس میں یا انہوں نے کوئی تعریفی جملے بھی بول دیے ہوتے نا تو میں کہتا ہوں انہوں نے بیلنس کیا ہے, انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے. پتہ نہیں کس چیز کا غصہ نکالا ہے. اور دیکھ لیں نیچے لوگوں نے جا کے کامنٹس کیے ہیں کہ جی آپ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. میرا خیال ہے غامدی صاحب کو دنیا میں مدنی سزا مل گئی ہے کہ ان کے نیچے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں کہ آپ علی بھائی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ریبٹل میں یہ نہیں کہا کہ جی جو جھوٹے کی سزا ہے اتنے کوڑے لگائے جائیں دونوں کو جو بیٹھ کے آمنے سامنے یہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ ان کے پہلے کے ویوز دیکھیں اور ہمارے انٹروڈیوس کرانے کے بعد کے ویوز دیکھیں. اس میں نے کوئی تکبر کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا. کبھی غامدی صاحب نے میرا تعارف کروایا کسی ویڈیو کے اندر, اور میری درجنوں ویڈیو میں, تو یہ تو میں اس کلیم میں سچا ہوں نا. یہاں تو کہیں کہ یہ دیکھیں جی طارق جمیل صاحب نے بڑی ماشاءاللہ تعریفی کلمات. طارق جمیل صاحب کو سارے میٹھا کہتے ہیں نا, کسی کے خلاف نہیں بولتے. انہوں نے احمد صاحب بریلوی کا نام لیا تو کہا احمد صاحب بریلوی مرحوم. تو احمد رضا خان صاحب مرحوم, تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی. رحمت اللہ علیہ نہیں کہا, انہیں پتا تھا دیوبندی کچا کھا جائیں گے مجھے, یا اگر انہوں نے کاٹ لیا تو 14 ٹیکے میرے پیٹ میں لگیں گے. جی انہوں نے کہا مرحوم, اور یہ ان کی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر, اور اس میں انہوں نے کہا امین احسن اصلاحی صاحب کی تعریف کی, مودودی صاحب کی تعریف کی, اور جب غامدی صاحب کا ذکر آیا تو ان کا غامدی صاحب تو بالکل آؤٹ ہو گئے.
मौलाना मदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह नेक आदमी थे, अच्छे आलिम थे, कोई अलग फिरका नहीं बनाया और उनकी बड़ी खिदमात हैं पढ़े लिखे तबके को दीन समझाने की। हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी आलिम गुजरे हैं, जिनके फिर पैरोकार बने वो अमीन हसन इस्लाही साहब, और इस्लाही साहब के पैरोकार हैं आजकल के वो गामिदी साहब, और वो बिल्कुल ही आउट हो चुके हैं। आउट दुनिया में 3 मानों में यूज होता है। नंबर 1 क्रिकेट की लैंग्वेज में तो जाहिर है वो यूज नहीं कर रहे थे। दूसरा आउट कहते हैं कि जो इस्लाम से ही आउट हो गया, बिल्कुल आउट हो गया, चले हम उसने जान रखते हैं, ये भी नहीं कहा होगा उन्होंने। तीसरा आउट का माना होता है पागल हो गया, ये सबसे हल्का माना है। अगर मौलाना तारिक जमील साहब गांधी साहब को कह रहे हैं कि ये आउट हो गया तो बाकी तो शाही कोई नहीं। तो ये टाइम क़यामत तक जे वो बंदा लैके आओ जो गांधी साहब नू रिलीजियस प्लेटफॉर्म से पॉजिटिवली कोट करता हो और पूरी दुनिया में वो एक इंटरनेशनल स्पीकर हो, टाइम क़यामत तक है। देखें कितना जिगरा है हमारा, क्यों जी सुहेल भाई? जिगरा ही हमारा ही है। हम ये नहीं कहते कि 24 घंटे का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, जवाब ना मिला तो हम समझेंगे कि आप हार गए, हम जीत गए। नहीं सर, क़यामत से पहले पहले, बल्कि सूरज मगरिब से निकलने से पहले पहले आप जवाब ले आए तो इंशाल्लाह हम उस वक्त भी कबूल कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले पहले अल्लाह ताला भी तौबा कबूल कर लेगा। तो ये था जी उसका कॉन्टेक्स्ट।